تو سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. نیکسٹ جو رہتا ہے اس کو ہم آگے کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ٹیبلٹ کی کوٹنگ ہم نے اب کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹیبلٹ ہمارے پاس آلموسٹ بن گئی ہے, تو اس کی کوٹنگ رہتی ہے. اس پہ ہم نے آگے فلم چڑھانی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی باریک سی. بیسیکلی جو ٹیبلٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان میں ٹیبلٹ کے کوٹنگ میں 3 مین کمپوننٹ جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ٹیبلٹ کی پراپرٹیز جو ہے ان میں سے تو وہ ہم نے پڑھی ہے کہ 3 کمپوننٹ میں سے ایک پراپرٹیز ہیں ٹیبلٹ کی, کہ ان کی فزیکل کریکٹرسٹک اس طرح ہونی چاہیے, ہارڈنیس کس طرح, وہ ساری ہم نے آگے پڑھ لی. اب کوٹنگ پروسیس کی اگر ہم بات کر لیں تو کوٹنگ پروسیس میں ہمارے پاس کوٹنگ ایکوپمنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کوٹنگ مشین ہوں گے جس کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کی کوٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب پیرامیٹرز ہیں اس کوٹنگ پروسیس کے کچھ. ٹھیک ہے, فیسلٹی ہے, ایکوپمنٹ کس طرح آپ نے چلانی ہے. ٹھیک ہے, آٹومیشن کوٹنگ پروسیس کی کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. اور کوٹنگ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہمارے پاس ٹیبلٹ کی پراپرٹیز جو ہے کیا ہونی چاہیے, آگے بھی ہم نے پڑھے تھے لیکن ادھر بھی دیکھ لیں. میکینیکل اینڈ فزیکل اسٹرینتھ یہ ایک ٹیبلٹ میں ہونی چاہیے. اسموتھ سرفیس ہو, فزیکل شیپ ہو, اس کا ایک خاص شیپ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیمیکل نیچر آف ٹیبلٹس. ٹھیک ہے, ان کی جو انگریڈینٹ ہے, ہائیگروسکوپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو واٹر ایبزاربنگ پاور ہے وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں. اب کوٹنگ پروسیس جو دوسرا فزیکل ہو گئے کریکٹرسٹکس ان کے, کوٹنگ پروسیس کی اگر ہم بات کر لیں تو دیر آر 3 ٹائپس آف equipments دیٹ آر بینگ یوز فار دا کوٹنگ پروسیس. نمبر 1 جو ہے دا اسٹینڈرڈ کوٹنگ پین. یہ کوٹنگ پین ہوتا ہے کہ شاید پکچر میں بھی آ جائے, اگر یہاں پہ نہیں ہے تو ہم دوسرے سلائڈ میں آپ کو دکھا دیں گے. ٹھیک ہے, اور پرفوریٹڈ کوٹنگ پین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فلوئڈائز بیڈ یعنی ایئر سسپینشن جو کوٹرز ہوتے ہیں وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دس سسٹم بیس آن 3 بیسک ڈیزائن. ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں کنونشنل پین سسٹم, پرفوریٹڈ پین سسٹم, اور دوسرے ہوتے ہیں فلوئڈائز بیڈ سسٹم. ٹھیک ہے, یہ جو کنونشنل پین سسٹم ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈرائنگ کی ایفیشینسی پہ. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ڈیفرنٹ سسٹم بھی دیے گئے ہیں. ایمرجن سسٹم ہے, سورڈ اور ٹیوب ہے, اور پیلیگرینی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اور پرفوریٹڈ پین سسٹم کی اگر ہم بات کر لیں تو ان میں یہ آتے ہیں, آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کنونشنل پین کی اگر ہم بات کر لیں, کنونشنل پین جو بیسیکلی پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ بھی رہا ہوگا, یہ کنونشنل پین ہے, یہ آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ والی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً 80 سے 60 انچ کے ڈائمیٹرز پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بیسیکلی ہاریزنٹلی ریوالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہوتے ہیں ہیٹڈ ایئر. ٹھیک ہے, اور ہیٹڈ ایئرز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو, یہ ہیٹڈ ایئرز ہیں جو بیسیکلی انٹو دا پین ہے. ٹھیک ہے, ان کی ڈائریکشن کی اگر ہم بات کر لیں, اور ٹیبلٹ کی یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹیبلٹ بیڈ کی طرف جو ہے ان کی سرفیس ہے, تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو یہ ٹیبلٹ ہے ہمارے پاس, یہ پین ہے, اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس, پین کی طرف ہے. ٹھیک ہے, پین کی طرف اس کی ڈائریکشن ہے. اچھا, یہ جو ہے بیسیکلی ڈکس کے تھرو ایگزاسٹ کرتے ہیں, یہ ان کے ڈکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پوزیشن تھرو دا فرنٹ آف دا پین, جو پین کے بالکل فرنٹ پہ ہو. یہ دیکھیں بالکل فرنٹ آف دی پین ہے, یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, دس از بالکل ان فرنٹ آف دی پین. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے پاس کیا ہے, کمپوننٹس تھے کچھ. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ ڈرائنگ ایفیشینسی کو اگر ہم اچیو کرتے ہیں, یعنی ہم نے فلوئڈ کو جو ٹیبلٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو تو ڈرائی بھی کرنا ہے, تو ان کے لیے یہ پین ہوتا ہے پیلیگرینی پین. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی پیلیگرینی پین ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بفلڈ پین اور ڈیفیوزر فار یونیفارم ڈسٹریبیوشن آف ڈرائنگ ایئر, یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایئر آئے گا یہاں سے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے یونیفارملی جو ایئر ہوگا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا.
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ٹیبلٹ ہوگی وہ پراپر ڈرائی ہوگی. یہ انکلوز ہوں گے، اس طرح نہ ہو کہ یہ انکلوز نہ ہو، اور آٹومیٹڈ ہوں گے یعنی مشینری اس کو. ایمرجن سوارٹ سسٹم کی اگر ہم بات کر لیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دیز آر دا ایمرجن سوارٹ سسٹم. اس میں جو ایئر جو پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیبلٹ کے تھرو، وہ بیسیکلی پرفوریٹڈ میٹل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سوارڈ بنے ہوتے ہیں پرفوریٹڈ میٹل کے. پرفوریٹڈ میٹل کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سوراخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ایئر کا فلو ہوگا، اپورڈ فلو ہوگا بیڈ کے تھرو. ٹھیک ہے، یہاں سے ایئر انٹر ہوگی، یہ دیکھیں یہاں سے ایئر انٹر ہوگی اور یہاں سے پورے یونیفارملی اس پین کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بیڈ سرفیس نیچے ہوگی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دس از بیڈ سرفیس. یہ یہاں پہ ایئر انٹر ہو رہی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. یہ پراپر یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سو دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ایمرجنس فسٹ سسٹم جو ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایمرجنٹ ٹیوب سسٹم کی اگر ہم بات کر لیں، جو ٹیوبز ہوتے ہیں وہ اندر امرس کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اندر مطلب ہم نے اس کے جو فلویڈائزڈ بیڈ ہے یا ٹیبلٹ بیڈ ہے اس کے اندر ہم نے امرس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہیٹڈ ایئر ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوٹنگ سلوشن کو. ٹھیک ہے، تاکہ پراپرلی اس کو اس پہ اسپرے ہو سکے. ٹھیک ہے، ٹیپ آف دا ٹیوب یہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فلو اپورڈ اینڈ ایگزاسٹڈ بائی دا کنونشنل ٹیوب. یہ فلو ان کی اپورڈ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے انٹر ہوگی، ایئر ہیٹڈ ایئر انٹر ہوگی. یہاں سے فلوئڈائزڈ بیڈ جو ہے یا ٹیبلٹ بیڈ جو ہے اس کے اندر اسپریڈ ہوگی اور آگے جا کے یہاں سے نکلے گی. تو بیسیکلی یہ کنونشنل ڈکٹس ہوتے ہیں. یہ اگر ان کی ہم بات کریں تو جس ایمرشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے امرسڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اگر ہم پرفوریٹڈ پین سسٹم کی بات کریں تو جو پرفوریٹڈ ڈرمز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پراپرلی روٹیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسیز یعنی ہاریزنٹل ایکسیز میں. ٹھیک ہے، پراپر کیا ہوتے ہیں، یہ روٹیٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پراپر مکسنگ ہے ٹیبلٹ کی اور پراپر ڈرائنگ ہے اس کو اچیو کر سکیں. اب ایک دو طرح کے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر بھی، ایکسیلا کوٹا اور ہائی کوٹر سسٹم. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ڈرائی ایئر کو ہم ڈرم کے اندر ڈائریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیڈ کے تھرو یہ پاس ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایگزاسٹ کیا جاتا ہے تھرو پرفوریشن انٹو دا ڈرم. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ایئر انٹر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایئر انٹر ہو رہا ہے اور یہاں اس کے اندر اسپریڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روٹیٹ بھی کرتا جاتا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ انہوں نے نشان بنائے ہیں، دیز آر دا روٹیشن. ٹھیک ہے، یہاں سے ایئر انٹر، اور یہ اگر آپ لوگ بیڈ دیکھ لیں، فلوئڈائزڈ بیڈ یا ٹیبلٹ بیڈ، یہاں پہ یہ اسپریڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اسپرے گن کی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ مشین ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں ہم. نیکسٹ ڈریا کوٹرز جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، یہ ڈرائنگ ایئر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہالو پرفوریٹڈ ریفس کے اندر جو پیریفری آف دا ڈرم میں پریزنٹ ہوتے ہیں، یعنی سائڈ آف دا ڈرم میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، ڈرائنگ ایئر کو انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ہالو ریفس کے تھرو یہ سرکولیٹ کرتے ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ یہاں سے یہ دیکھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو ایئر انٹر ہو رہی ہے وہ اس کے تھرو فلوئڈائزڈ بیڈ کے تھرو یہ کیا کرتا ہے، پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہیٹڈ ایئر ہے اس کو ہم اس کے لیے باہر ایگزاسٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو وہ باہر نکل سکے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دس از دا فلوئڈائزڈ بیس جس کے اندر وہ کوٹنگ سولوشن پڑا ہوا ہے اور ٹیبلٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے یہ ایئر ایگزاسٹر ہے جہاں سے ایئر نے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، گلیڈ کوٹر یہ آپ لوگوں کا وہ ہے. ٹھیک ہے، گلیڈ کوٹر اس کا ہے.
اب ڈرائنگ ایئر ڈائریکٹڈ فرام ان سائڈ دا ڈرم، یعنی ڈرم کے اندر سے ہی ہم نے ایئر کو انٹر کرنا ہے بیڈ کی طرف، ٹھیک ہے. اور ایگزاسشن کے لیے آپ باہر کا سسٹم ہے، ایگزاسٹ جو ہیٹڈ ایئر ہوگا وہ باہر نکلے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سسٹم ہے، یہ ریورس مینر کے تھرو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جو ایئر ہوگی وہ اس کے اندر فلو کرے گی. اب یہ دیکھیں یہاں سے بھی ایئر انٹر ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ایئر ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا پراپر ڈسٹریبیوشن ہو. چلو نیکسٹ چلتے ہیں فلوئڈائز بیڈ کی طرف. دس از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ ہائیلی ایفیشینٹ ایئر سسپینشن سسٹم، ٹھیک ہے. اور fluidization of tablet bed is achieved in a columnar chamber by upward flow of drying air. اب یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے ہم ایئر انٹر کر رہے ہیں اور یہاں سے باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیمبر ہوگا یہ اس کے لیے کالمس کی فارم میں ہوگا، اور ایئر جو فلو کرے گی وہ کیا اپورڈ ڈائریکشن میں ہوگی. یا یہ دیکھیں یہاں سے آپ ایئر انٹر کریں گے، یہ انٹر ہو گئی، یہاں سے اپورڈ فلو کرے گی، ٹھیک ہے. ان کولمینر چیمبر یہ دیکھیں ایئر ڈسٹریبیوٹر اس کے اندر لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وسٹر انسرٹ، ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے اس ایئر کو اپورڈ اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اس ڈائریکشن میں کیا کرتے ہیں، اس کی جو ہم نے کیونکہ کوٹنگ سولوشن ڈالنا ہے اس کوٹنگ سولوشن کو اسپرے آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یا آپ کسی بھی انڈسٹری میں جائیں گے تو انڈسٹری میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایئر ڈسٹریبیوٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ایئر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، یہاں سے اسپرے سسٹم، ٹھیک ہے. ٹاپ اسپرے بھی ہو سکتی ہے، باٹم اسپرے بھی ہو سکتی ہیں. اب جو اسپرے اپلیکیشن سسٹم ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان وچ آٹومائزیشن آف لیکوڈ از اچیوڈ، ٹھیک ہے. یعنی لیکوڈ کو ہم نے آٹومائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دو طرح کے ہیں اسپرے سسٹم. ایک جو ہے ہمارے پاس ہائی پریشر ایئر لیس ہے، یعنی پریشر ہم ہائی دیتے ہیں لیکن ایئر نہیں. یعنی کیا کرتے ہیں ہم لیکوڈ پہ ہائی پریشر اپلائی کرتے ہیں، آلموسٹ 250 سے لے کر 3000 پاسکل تک جو ہے ہم اتنا پریشر اپلائی کرتے ہیں تھرو اسمال اوریفائن. یعنی اس کا جو یہ دیکھیں اگر اس کا ڈائمیٹر دیکھ لیں اس اوریفس کا تو 0.009 سے لے کر 0.020 تک ہے، ٹھیک ہے. ڈگری آف آٹومائزیشن جو ہے وہ کیا ہے، فلوئڈ پریشر ہے، اوریفس کا جو سائز ہے اور وسکوسٹی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے مطابق جو ہے فلوئڈ کا جو پریشر ہے وہ دیکھنا ہے. اس کو آٹومائزیشن کہتے ہیں. لو پریشر ایئر آٹومائزڈ، یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ایئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اوپر والے میں ایئر نہیں ہے لیکن اس میں ہمارے پاس ایئر ہے، جو بی سیکشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اس میں ہم پریشر تو کم دیتے ہیں لیکن اوریفس جو پور کا جو سائز ہے یعنی جس کے تھرو ہم نے یہ ایئر دینی ہے اس کا سائز بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. آلموسٹ ڈبل ٹریپل آف دیٹ ون، ٹھیک ہے. سو یہ 0.020 سے لے کر 0.060 تک ہے. اور ڈگری آف آٹومائزیشن فلوئڈ پریشر اور باقی چیزوں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب جو ہمارے پاس کوٹنگ کمپوزیشن کی اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ برابر ہے ریٹ آف ایوپوریشن آف وولیٹائل سالوینٹ. یعنی آپ نے کتنے ٹائم میں کتنی کوٹنگ ہو گئی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے ایوپوریشن، اس ٹیبلٹ سے جو ایوپوریشن ہے وہ کتنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی زیادہ ایوپوریشن ہوگی اتنا جلدی وہ ٹیبلٹ ڈرائی ہوگا، اور جتنا جلدی ڈرائی ہوگا اتنا جلدی جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا، کوٹنگ سولوشن اپلائی ہوگا. اب اس سے اگر فار ایگزامپل ڈیوییشن کاز ہو جاتی ہے تو بائی جان آپ کا ٹیبلٹ جو ہے صحیح نہیں بنا، تو دیٹ مطلب آپ نے جو کوٹنگ سولوشن اپلائی کی ہے وہ پراپر نہیں ہے. سو اٹ شوڈ بی مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ، ٹھیک ہے. یہ ایک فارمولا ہے، اس سے ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوالٹی کنٹرول والے ہیں یا پروڈکشن انچارج ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے
ٹھیک ہے، یہ فارمولا کے مطابق آپ کوٹنگ پروسیس کے آٹومیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، اے ٹی ایچ ایئر کیپیسٹی ہے، پی ایس اے ٹیبلٹ سرفیس ایریا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سی ون یعنی ہر ایک کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، سرفیس ایریا اور ہر ایک کی ایئر کیپیسٹی. کوٹنگ کمپوزیشن اکوپمنٹ ایفیشینسی، تو ایگزاسٹ جو نکل رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ہمارے کام کی نہیں. ایئر کیپیسٹی کی اگر ہم بات کر لیں، ٹھیک ہے، تو کوانٹٹی آف واٹر اور سالوینٹ ریموو ڈیورنگ کوٹنگ پروسیس ڈیپینڈس آن، یعنی جو واٹر ہے یا سالوینٹ ہے، ٹھیک ہے، کوٹنگ پروسیس میں ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے، وہ کس چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دا کوانٹٹی آف ایئر فلو تھرو دا ٹیبلٹ بیڈ، یعنی جو آپ نے اس ٹیوبس کے اندر، جو کوٹنگ پین کے اندر جو ہمارے پاس وہ ایئر آپ نے انٹر کرنی ہے، اس کی کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، کتنی کوانٹٹی آف ایئر انٹر ہو رہی ہے اور کتنی نہیں ہو رہی، تو اس پہ جتنی زیادہ ایئر انٹر ہوگی تو اتنی جلدی ایواپوریشن ہوگی، جتنی جلدی ایواپوریشن ہوگی اتنا اچھا ریزلٹ آپ کے پاس کوٹنگ کا آئے گا. اب ایئر کے ٹمپریچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا ٹمپریچر ہے. ٹمپریچر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پیر بھی جلدی ہوگا یا کم ہوگا، ٹمپریچر کم ہے جلدی ہوگا یا کم ہے. تو مطلب اگر ہم نے وی سے دیٹ اگر ہم نے سردی اور خشکی بڑھانی ہے تو اس سے اچھا ریزلٹ ملے گا ہمارے پاس کوٹنگ کا، لیکن ہیٹنگ کا ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب واٹر کنٹینٹ کتنا ہے انلیٹ ایئر میں، جو آپ ایئر انٹر کر رہے ہیں اس کے اندر واٹر کنٹینٹ کتنا ہے، تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیسیکلی واٹر کنٹینٹ کتنا ہے. اب جی جو ہمارے پاس کوٹنگ کمپوزیشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، انلیٹ ایئر ہیٹیڈ ہے، ایگزاسٹ ایئر جو ہے وہ کول ہوگا. یعنی جو آپ ایئر کو انٹر کرو گے وہ گرم ہوگا، اور جو آپ ایئر جو اس کوٹنگ پین سے نکلے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، وہ ٹھنڈی ہوگی. دس از ویری مچ امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، یعنی جتنا ٹمپریچر آپ ٹیبلٹ کوٹنگ پین کا ہائی رکھو گے، آپ ایئر جو انٹر کر رہے ہو، اتنا جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا، اتنا ہمارے پاس صحیح ریزلٹ آئے گا آپ کی کوٹنگ کا. ٹھیک ہے، اب ڈرائنگ آف فلم ریٹ آف اپلیکیشن، یعنی جو فلم ہے جو آپ نے کوٹ اس ٹیبلٹ پہ چڑھانی ہے، اس کے یعنی وہ کتنا جلدی اپلائی ہو رہا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں. یعنی آپ جتنا جلدی اس کو ڈرائی کرو گے اتنی جلدی کوئک ٹیبلٹ سرفیس آپ کو الو کرے گی کہ آپ اس پہ کوٹنگ سلوشن اپلائی کریں، جتنی جلدی ٹیبلٹ ہمارے پاس ڈرائی ہوگی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تب ٹیبلٹ کا جو سرفیس ایریا ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سائز اینڈ پریزنس آف دی بوسٹ فیچر افیکٹس کوٹنگ کنڈیشن. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ٹیبلٹ تیار کر رہے ہیں اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کوٹنگ کنڈیشنز کو افیکٹ کر سکتا ہے. اگر اس کی سائز صحیح نہیں ہے، اس کا جو سرفیس ایریاز ہے وہ اوپر نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹوٹل سرفیس ایریا پر یونٹ ویٹ ڈیکریز فرام اسمالر ٹو لارجر ٹیبلٹس. اگر ہم بات کریں سرفیس ایریا کی، تو جو اگر ہم ایک ٹیبلٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سرفیس ایریا پر گرام کی اگر ہم فار ایگزامپل سپوز کرے بات کرتے ہیں، تو یہ کم ہوتی جائے گی اسمالر سے لارجر کی طرف. یعنی ظاہر سی بات ہے، سرفیس ایریا اگر چھوٹا ٹیبلٹ ہے تو کم ہوگی اور اس کا ویٹ بھی کم ہوگا، بڑے کا زیادہ ہوگا اور کم ہوگا. ٹھیک ہے، اور زیادہ ہوگا دونوں کا. اگر تھکنیس سیم ہے فلم کی، تو جو ہمارے پاس چھوٹے ٹیبلٹس ہوں گے وہ زیادہ کوٹنگ سلوشن ان کے لیے ریکوائرڈ ہوگا ٹو بی اپلائیڈ آن دیم. سو اگر ہم لارجر ٹیبلٹس کی بات کریں تو یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر تھکنیس سیم ہے، ٹھیک ہے، دونوں ٹیبلٹ کی تھکنیس سیم ہے، لیکن جو اسمالر ٹیبلٹ ہوگی اس کا جو کوٹنگ کمپوزیشن ہوگا وہ زیادہ ہوگا. یہ ایم سی کیو آ بھی سکتی ہے، تو یہ آپ لوگ یاد رکھیں. اب جو آٹومائز کوٹنگ ڈراپلیٹس ہیں مسٹ بی اسمالر اینڈ بیٹر کنٹرولڈ ایز دا فیچر ٹو بی کوٹڈ بیکم اسمالر.
ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیں. اب اکوپمنٹ ایفیشینسی کی اگر ہم دیکھ لیں کہ کوٹنگ ایفیشینسی جو ہے کیا ہے. اب دیکھیں نیٹ انکریز ان کوٹڈ ٹیبلٹ ویٹ، یعنی آپ کا نیٹ ٹوٹل جو ٹیبلٹ ویٹ انکریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نان وولیٹائل کوٹنگ ویٹ اپلائیڈ ٹو ٹیبلٹ. یعنی یاد رکھیں کہ آپ نے جو کوٹنگ سولوشن بنایا ہے اس کا جو نان وولیٹائل پورشن کی اگر ہم بات کر لیں اس کا ویٹ کتنا ہے. یعنی فار ایگزامپل کوٹنگ ایفیشینسی آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ٹوٹل ویٹ کریں ٹیبلٹ کا، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل ویٹ کریں کس کا، جو آپ کے پاس جو اپلائیڈ کوٹنگ سولوشن ہے اس کو اس جو ٹیبلٹ کا جو ویٹ ہے اس پہ ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوٹنگ ایفیشینسی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر فار ایگزامپل ایفیشینسی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ٹیبلٹس پہ جو ہے ہمارے پاس کوٹنگ سولوشن اپلائی ہو چکا ہے، اور اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم پہ اپلائی ہو چکا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ فیسلٹی جو ہے آپ کی اکوپمنٹ ہے ٹیبلٹ کے لیے، یہ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس کے مطابق ہو، جو ڈریپ کے گائیڈ لائنز ہے، ٹھیک ہے، جی ایم پی آپ لوگ پڑھیں گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس، ٹھیک ہے، یا پروسیجر جو ہے اس کے مطابق آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ایڈیکویٹ پہ جو آپ کا جو اکوپمنٹ ہے اس کے لیے پراپر اسپیس ہو اور اس کے اسٹوریج کا سسٹم ہو، پروسیسنگ کا سسٹم ہو. ٹھیک ہے، اب جو سیفٹی ہے، ٹھیک ہے، سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف دا سالوینٹ. ٹھیک ہے، نیچر آف دا سالوینٹ وہ کس طرح ہے، الیکٹریکل ایکسکلوژن کس طرح ہے، پروفنگ اسپیشلائز وینٹیلیشن ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر فار ایگزامپل آپ کا نا پراپر وینٹیلیشن سسٹم ہے، آپ کے سالوینٹ کا نیچر صحیح نہیں ہے، تو دیٹ وڈ ناٹ بی گیو یو اے گڈ ریزلٹ فار یور ٹیبلٹس دیٹ یو آر مینوفیکچرنگ. اب ایئر کا جو ٹریٹمنٹ ہے، مطلب جو آپ کا جو ایئر ہے اس کا ایگزاسٹ کا جو سسٹم ہے وہ پراپر ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹریٹمنٹ پراپر ہو تاکہ جو سالوینٹ ہے اس کو ریکور کر سکے، یا انٹری جو ہے اس جو انٹری ہے آپ کے ایئر کی اس کو ایٹماسفیئر میں انٹر ہونے سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہے، تو دیٹ should must be kept in mind. اب جو فیڈرل ہے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے آرگینک یہ ہمارے اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے آرگینک سالوینٹ یا پرٹیکولیٹ جو ہے وہ آپ ایٹماسفیئر میں جو ہے الاؤڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پراپر لیمٹ ہے. اس طرح نہ ہو کہ آپ نے پوری بٹی جو ہے پاپولیشن کے اندر اوپن کی ہو اور وہ لوگ سارے کے سارے جو ہے لنگس بیماریوں کا شکار، لنگ کینسر کا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوں گی یہ کرسینوجینک کیمیکلز کچھ اس میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو آپ کا جو سلوشن ہے، ٹھیک ہے، وہ پراپر ہو. ٹھیک ہے، آپ باقی اکوپمنٹ آپ کے اچھے ہو، ٹینکس ہو، فلٹرز ہو، مکسر ہو، باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پراپر ہو. اچھا، ٹیبلٹ کوٹنگ پروسیس، ٹیبلٹ کو کوٹ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ساری کہانی پڑھ لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ریڈی کر کے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس فار ایگزامپل ڈفرینٹ ٹائپس آف کوٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں جو موسٹ ایڈوانسڈ ہے یا جو موسٹ کامن ہے وہ شوگر کوٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے، سیلنگ ہے، سب کوٹنگ ہے، سیرپنگ ہے یعنی سموٹنگ جسے کہتے ہیں، فنیشنگ ہے اینڈ پالشنگ. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو. سیل کوٹنگ میں کیا کرتے ہیں، سیل کوٹنگ میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ موئسچر سے اس کو پریونٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، خاص کر جو پین لیڈلنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ کے جو ہے بیڈ کو صحیح پراپر کور کر کے جو ہے اس کی ہم سیل کوٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ افیکٹ شیلیک، یہ افیکٹس کرتا ہے ڈیسنٹیگریشن اینڈ ڈیسولوشن ٹائم ڈیو ٹو پولیمرائزیشن آن ایجنگ. زین سچ افیکٹ از ناٹ رپورٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کچھ افیکٹس ہوتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں. سب کوٹنگ کی اگر ہم بات کریں، سب کوٹنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو راؤنڈ ایجز ہے اس کو ہم کیا کر سکیں،
اس کو پراپر بیولڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور سائز کو یعنی جو سب کوٹنگ ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ایجز ہے اس کو راؤنڈ بنایا جا سکے اور پراپر ایک مخصوص سائز کے مطابق وہ ٹیبلٹ کو تیار سکیں، ٹھیک ہے۔ سب کوٹنگ سٹیپس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیکی بائنڈر سولوشن اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈسٹنگ آف دا سب کوٹنگ پاؤڈر، یعنی آپ نے اس پاؤڈرز کو سب ڈسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے جو ایڈیشنل رکھے ہوں۔ پھر اس کے بعد ڈرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرائی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اسموتھنگ اس کی کرنی ہے، یعنی اس کو سافٹ کرنا ہے یا اس پہ کلر اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کلر کوٹنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سیرپ کوٹنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ فلوئڈ بیس ہوتا ہے تو اسی وجہ سے۔ اب یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ٹیبلٹ کے اندر جو امپرفیکشنز ہے اس کو فیل کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جو بیسیکلی سب کوٹنگ کی وجہ سے ہوگی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے ایک پراپر کلر ایک ٹیبلٹ کو دینا ہے وہ اچیو کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو جو فرسٹ سیرپ کوٹ ہوتا ہے اس میں وہ کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں، گروسنگ سیرپ جو ہے، یعنی سسپینڈڈ پاؤڈرز اس میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جس طرح گروسنگ سیرپس ہوتے ہیں، ڈائلوٹ کلرنس ہوتے ہیں، ٹنٹڈ بیس یونیفارم کوٹنگ ہوتی ہے، سیرپ سولوشن کنٹیننگ ڈائی اپلائڈ انٹل دا فائنل سائز اینڈ کلر آر ایچ یو۔ تب تک آپ اپلائی کرتے رہیں، آپ کیا کرتے رہیں، اس کلر کوٹنگ اس کو دیتے رہیں جب تک آپ کا پراپر کلر اور فائنل سائز اچیو نہ ہو گیا، تب تک آپ اس پہ یہ اپلائی کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کا فائنل سیرپ کوٹنگ کا جو سٹیپ ہے وہ فنیشنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں پہ کچھ فیو کلیئر کوٹس جو ہے سیرپ کے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلر کوٹنگ، یا آپ نے مطلب ادھر آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو اس سٹیپ میں آپ کا جو ہے ہو جائے۔ اس کے بعد پانچواں جو سٹیپ ہے وہ پالشنگ ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک پراپر شیپ اور کلر آ جاتا ہے فائنل سٹیپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈالنا ہے اسٹینڈرڈ کوٹنگ پین میں، ٹھیک ہے، یا باقی جو پینز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو کلین کرنا ہے، اس پہ اپلائی کرنا ہے پاؤڈر ویکس کو یا وارم سولوشن کو، ٹھیک ہے، یا اسپیسیفائڈ ٹیبلٹ کے لیے اسپیسیفائڈ سولوشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص وولیٹائل سالوینٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب یاد رکھیں، یہ دیکھیں ہم نے کوٹنگ سولوشن کو فارمولیٹ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ تو ہم وہ چیزیں یوز کریں گے جو ہمارے پاس زیادہ تر کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں، جو ہمارے پاس جن کا کوئی، کیونکہ یہ کوٹنگ سولوشن ہے نا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی اپنے میڈیسن میں ہربل ٹیبلٹس میں آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زین جو ہے سیل کوٹنگ کے لیے، یا شیلاز اس کو یوز کر سکتے ہیں، اولک ایسڈ جو ہے پروپائلین گلائکول یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میتائلین کلورائڈ الکوہول، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سب کوٹنگ کے لیے کیا چیزیں یوز کرنی ہے، جیلاٹین ہے، ایکیشیا ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ جتنے بھی پولیسیکرائڈ ہے، یا کارن سیرپ جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یا ڈسٹل واٹر کو بھی سمپل آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیرپ کوٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے، کلرنٹس ایڈ کرنے ہیں، کلرز آپ نے ایڈ کرنے ہیں، سب کوٹنگ پاؤڈر ایڈ کرنے ہیں، کیلشیم کاربونیٹ بھی ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کین شوگر پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ باقی آپ لوگ خود دیکھ لیں۔ پالشنگ سولوشن میں آپ یہ کرنووا ویکس، بیز ویکس اور پیرافین ویکس یا نیفتا، اس میں آپ جو ہے کوئی بھی پالشنگ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کچھ ایسے ٹیبلٹس ہوتے ہیں جو انٹیرک کوٹنگ جس کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انٹیرک کوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جو میکسیمم ٹائم تک سٹے رہے آپ کے انٹسٹین کے اندر، یعنی اسٹمک کے جو ایسڈ ہے اس کو اس پہ کوئی افیکٹ نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، اور سیدھا جا کے انٹسٹین میں وہ ڈسینٹی گریڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس آپ سیلولوز ایسیٹیٹ جو ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی پولیمرز ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس میں کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، انٹیرک کوٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے سالوینٹ جو آپ یوز کریں گے، تو آپ ایتھانول، میتھانول، آئسوپرانول، کلوروفارم وغیرہ یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ اگر ہم فلم کوٹنگ کی بات کریں،
اب فلم کوٹنگ میں آلموسٹ سیم چیزیں یوز ہوتی ہیں، سیم ایکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں ایز کمپیئر جو ہم نے شوگر کوٹنگ میں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. تو دو میتھڈ ہے، ایک ہے پین پاور میتھڈ، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیم ہم کیا کرتے ہیں، پین کے اندر یا جو مشینری ہے اس کے اندر ہم نے شوگر کو مطلب ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میتھڈ، ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی ہیویلی جو آپ کا جو ورکر ہے جس نے اس مشینری کو چلانا ہے وہ ہائیلی اسکلفل ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی اگر مسئلہ بن جاتا ہے تو دیٹ وڈ بی، کیونکہ یہ فلم کوٹنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر خیال رکھنا چاہیے. اچھا، یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اور ویٹنگ سے بچنے کے لیے جو ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایکوس بیسڈ کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ تو صحیح نہیں ہے، فلم کوٹنگ صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو فلم ہے اگر وہ ایکوس بیسڈ نہیں، یعنی اس میں کوئی سولوشن نہیں ہے، تو دیٹ از گڈ. کیونکہ کیا اور ویٹنگ نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ نمی نہیں ہوگی تو کنٹیمینیشن نہیں ہوگی. تو دیٹ از ویری مچ امپورٹینٹ. پین اسپرے میتھڈ اگر ہم اس کی بات کر لیں تو اس میں آٹومیٹک اسپریئنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے آٹومیٹک اسپرے سسٹم کو یوز کرنا ہے جس کے تھرو آپ اس پہ اسپرے کر سکیں. اب اگر ہم پروسیس کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کافی ویریبل جو ہے کیا ہے. ٹو انشور دا کنسسٹنٹ پروڈکٹ کوالٹی سرٹن ایلیمنٹس آف پروسیس نیڈ ٹو بی کنٹرول ریگارڈلیس آف کوٹنگ پین سسٹم. یعنی اگر آپ نے پروڈکٹ کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے تو سرٹن ایلیمنٹس جو ہے پروسیس میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کنٹرول کر سکیں اگر کوٹنگ پین سسٹم میں کوئی ایسی مسئلہ، یعنی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. اب ویریبلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پین اسپرے سسٹم میں بھی کوٹنگ فلم کوٹنگ پروسیس میں. تو پین ویریبل کیا ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پین ڈیزائن ہے، سپیڈ ہے، پین لوڈ ہے. ایئر کی اگر ہم بات کر لیں، ایئر کی کوالٹی ہے، ٹمپریچر ہے، ایئر فلو ریٹ ہے، والیوم ہے، بیلنس ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ایئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیبلٹس کو سورج کی روشنی میں نہیں کرنے، ٹھیک ہے. اس طرح نہ ہو کہ آپ کی انڈسٹری ہو، آپ نے سارے ٹیبلٹ باہر نکالے ہو، تو دیٹ شوڈ ناٹ بی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس. اگر ویریبلس کی بات کر لیں تو اسپرے ریٹ کتنا ہے اسپرے کی، ٹھیک ہے، ڈگری آف آٹومائزیشن کتنی ہے، اسپرے پیٹرن کس طرح ہے، ٹھیک ہے، اور نوزل کس طرح ہے، ٹھیک ہے، جس کے تھرو ہم نے اس کا اسپرے کرنا ہے. اب فلم کوٹنگ فارمولیشن آپ نے ڈیولپ جو کرنی ہے، اس کی واٹر پر ویپر پرمیبلٹی، فلم ٹینسائل اسٹرین، کوٹڈ ٹیبلٹ ایویلیویشن دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. ٹیبلٹ ایویلیویشن میں ایڈہیشن ٹیسٹ ہے، ٹینسائل اسٹرین ٹیسٹر ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے آگے پڑھا بھی ہے. ڈائمیٹرل کرشنگ اسٹرینتھ آف کوٹڈ ٹیبلٹس، ریٹ آف کوٹڈ ٹیبلٹ ڈیسنٹیگریشن ڈیزولوشن. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کے پھر آگے مارکیٹ میں اپنی کرنی ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ کوالٹی کنٹرول والے کریں گے. اب موڈیفیکیشن ان بیسک فارمولا، آپ نے کوئی فارمولے میں موڈیفیکیشن کرنی ہے تو اس میں آپ اس لیے کریں گے تاکہ ایڈہیشن کو امپروو کر سکیں، بریزنگ انٹیگلیشن کو ڈیکریز کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوٹنگ ہارڈنیس کو انکریز کیا جا سکے اور امپروو کر سکے باقی پراپرٹی جو ہمیں فارمولیشن میں ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے. کامن موڈیفیکیشن کیا ہے؟ چینجز ان پولیمرس ٹو پلیسٹیسائزر ریشو، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پولیمرس کو پلیسٹیسائزر کے ریشو کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایڈیشن آف ڈفرینٹ پولیمر، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. فلم کوٹنگ میں کیا کیا چیزیں یوز ہوگی وہ تو ہم نے آگے پڑھ بھی لیا ہے، تو آپ لوگ ایک نظر یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. سولوبلٹی ان سالوینٹ ہے، سولوبلٹی ان ریکوائرڈ فار انٹینڈیڈ یوز، کیپیسٹی ٹو پروڈیوس ایلیگنٹ لکنگ پروڈکٹ، یعنی آپ نے اچھا پروڈکٹ تیار کرنا ہے، ہیٹ، لائٹ، موئسچر اور ایئر سے باقی چیزوں سے وہ اسٹیبل ہو، ٹھیک ہے. پراپرلی اس کا نو کلر، نو ٹیسٹ، نو آڈر، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نہ ہو پہلے اسینشلی. اگر ہم پہلے کی بات کریں، جب بعد میں آپ اس کو بنا لیتے ہیں ٹیبلٹ کو، تو ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. کمپیٹیبلٹی،
ٹھیک ہے، نان ٹاکسک نیچر ہو، کریکنگ کو ریزسٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس طرح نہ ہو کہ آپ کی ٹیبلٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو آپ بلسٹر وغیرہ اس کی پیکنگ وغیرہ جب آپ کریں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو فلم فارمرز جو ہے نان انٹیرک ہوتے ہیں اور کچھ انٹیرک ہوتے ہیں. نان انٹیرک کا مطلب یہ ہے کہ جو ادھر ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں جو انٹسٹین میں تک نہ بنے، اسٹومک میں ہی وہ کر سکتے ہیں، مطلب ڈسینٹی گریڈ ہو سکے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ایگزامپل ہے ان کے. انٹیرک میٹیریل جو ہے بیسیکلی اس کو ہم کیوں کرتے ہیں انٹیرک کوٹنگ کو، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہم پروٹیکٹ کر سکیں ایسڈ لیبائل ڈرگ کو، یعنی جو گیسٹرک میوکوزا ہے وہاں سے انزائم جو سیکریٹ ہو رہے ہیں یا ٹھیک ہے گیسٹرک جوسز سیکریٹ ہو رہے ہیں، وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس اس ڈرگ کو افیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، انٹیرک کوٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو انٹسٹین تک پہنچ سکے، اسٹمک میں ہی اسٹمک میں ڈیزالو نہ ہو، ڈائریکٹلی انٹسٹین میں جا کے وہ ڈسینٹی گریڈ ہو. اب یہ تو خیر ہمارے میڈیسن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، گیسٹرک ڈسٹریس اور نازیا، ٹھیک ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کچھ ایسے ڈرگز میں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ٹاکسک ڈرگ ہے. اب ہم نے ڈرگ کو پہنچانا ہے انٹسٹین تک، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ کام کر سکیں، وہ وہاں پہ اپنے لوکل ایکشن جنریٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اسمال انٹسٹین میں ابزارب ہو سکے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے آگے بھی پڑھا تھا پہلی بار جب ہم میرے خیال میں دوسرے لیکچر میں تھے. ہاں، دوسرے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. اس کے بعد ریزسٹنس ہو گیسٹرک فلوئڈ، یعنی گیسٹرک فلوئڈ کو وہ ریزسٹ کر رہا ہو جو میٹیریل ہے، پرمیبلٹی ہو انٹسٹینل فلوئڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ریڈی ہو اس کے لیے. کوٹنگ کمپوزیشن اس کے سٹیبل ہو، ٹھیک ہے، خود کوٹنگ سٹیبلٹی اپنی ہو ان کی، ٹھیک ہے، اور کوٹنگ سلوشن میں بھی سٹیبلٹی ہو. ٹھیک ہے، اب ٹیبلٹ خود بھی سٹیبل نہ ہو، کوٹنگ سلوشن بھی سٹیبل نہ ہو تو یہ پرابلم آ سکتا ہے. نان ٹاکسیسٹی ہو، لو کاسٹ ہو، ایز آف اپلیکیشن وداؤٹ اسپیشل اکوپمنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. انٹیرک مٹیریل میں ہمارے پاس یہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں سے دیکھ سالوینٹس ہیں، پھر اس کے بعد پھر پلاسٹیسائزر ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنل ایکسٹرنل ٹیکنیکس جو ہے کلرنس آپ نے ایڈ کرنے، اوپیک ایکسٹینڈر، مسلینیس کوٹنگ سلوشن کمپوننٹس، کوالٹی کنٹرول، اسٹیبلٹی ٹیسٹنگ، فلم ڈیفیکٹس، اسپیشلائز کوٹنگ، کمپریشن کوٹنگ، الیکٹروسٹیٹک کوٹنگ، ان کے ٹائپس ہے. یہ کوالٹی کنٹرول ہو، اسٹیبلٹی ٹیسٹ ہو، فلم ڈیفیکٹس نہ ہو، ٹھیک ہے، اسپیشلائز کوٹنگ ہو پراپر، تاکہ اس طرح نہ ہو کہ آپ کے مارکیٹ میں آگے مسئلے کریٹ ہو. اب پرابلم کیا آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیبلٹ کوٹنگ میں، اور ریمیڈیز کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے. بلسٹرنگ، چپنگ، کریٹرنگ، پکنگ، پیٹنگ، بلومنگ، بلوشنگ، یہ ساری کی ساری انفلنگ، ٹھیک ہے، یہ رفنیس، ٹھیک ہے، یعنی اس کے کوٹنگ سلوشن میں رفنیس کریٹ ہونا، اس کے ٹیبلٹ کے اندر ہونا، ٹھیک ہے، کلر چینج ہو جانا، ٹھیک ہے، یا زیادہ کلر شو ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری، یا کریک ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے ڈیفیکٹس ہیں آپ کے ٹیبلٹ کوٹنگ میں. ان کے انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ فار ایگزامپل بلسٹرنگ کی اگر ہم بات کر لیں، اسٹرینتھ یہ کیا کس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹرینتھ ہے، ایلاسٹیسٹی ہے، یا ایڈہیشن آف دا فلم کی وجہ سے یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ٹمپریچر بڑھ یا کم ہو. ٹھیک ہے، تو ریمیڈیز کیا ہے، اس کو مائلڈ ڈرائی کیا جائے. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ خود دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری ریمیڈیز ہیں اور اس کی سلوشن. یہ بلوشنگ ہے، یہ ہو گیا ہمارا ٹیبلٹ کوٹنگ. ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے کیپسول پہ. ٹھیک ہے، کیپسول بھی ہم پڑھیں گے. یہ ایک سلائیڈ ہے، دوسرا سلائیڈ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. اگر اس سلائیڈ میں کوئی مسنگ ہے تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ کے ایزیلی دیکھ سکتے ہو. تھینک یو سو مچ.